اب اس کے بعد صدارتی خطاب پیش کرنے کے لیے میں التماس کرتا ہوں فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں زیر تعلیم سنابلی طلباء اور ان کے ذمہ دار برادر گرامی شرف الدین سنابلی، جو کہ فارسی سے جامعہ ملیہ کے فارسی ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، دیگر طلباء اور بالخصوص مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، اساتذہ گرامی قدر اور دیگر سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں جمع ہوں، آپ کا استقبال کیا جائے۔ ابتدا میں ہمارے ان طلباء کو جب شیلڈ دی جا رہی تھی جن طلباء کا اعزاز کرنا مقصود تھا اور جامعہ ملیہ میں جن کا ابھی داخلہ ہوا ہے، تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا تھا کہ کاش میں بھی اسی فہرست میں شامل ہوتا اور مجھ کو بھی یہ اعزاز سے نوازا جاتا۔ اعزاز جو ہے یہ محض اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کے سامنے آپ کو اعزاز دے کر کے یہ ذمہ داری محسوس کرانا مقصود ہے کہ آپ اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر اعزاز کے نتیجے میں آپ اپنے مقام کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے پر اپنی ذات کو آمادہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کا مقصد ہم کو حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغین کے لیے اعزاز کی یہ پہلی مجلس نہیں ہے۔ اگرچہ جامعہ ملیہ میں داخلہ حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں اس طرح کی مجلس پہلے منعقد نہیں کی گئی، لیکن سنابلی فارغین کے اعزاز میں بہت سی مجلسیں منعقد ہوتی رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے احباب ہم سے رابطے میں ہیں۔ اور اس وقت ایک نئی کوشش جو ادارے کے ذمہ داران نے جس کا پلان کیا ہے، جس کا تذکرہ میں اس مختصر مجلس میں کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنابل کے فارغین کی باقاعدہ ایک تنظیم بنا کر کے اس کا رجسٹریشن کرا لیا جائے، جس کے لیے گزشتہ تقریباً 1.5 سال 2 سال سے کوششیں جاری ہیں، لیکن اوکھلا کے علاقے میں حکومت کی کسی پالیسی کے نتیجے میں رجسٹریشن بند ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جلدی کھلے اور اس کے بعد اس پر قدم بڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو منہج اور قرآن و سنت اور دینی بنیادوں پر ایک ساتھ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے طلباء جو یہاں پر موجود ہیں، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں زیر تعلیم ہیں یا ان کی تعلیمی سفر ان کا شروع ہونے والا ہے۔ میں یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا جو ماحول ہوتا ہے، اس میں تہذیبوں کا اور عقائد کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ آپ مختلف تہذیبوں میں جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر آپ کو قرآن و سنت کی خالص تعلیم کا ماحول ملا تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد آپ کو تہذیبوں کا ٹکراؤ، عقائد کا ٹکراؤ، مذاہب کا ٹکراؤ اور مختلف انداز کی چیزوں سے سامنا کرنا ہے، اور اس کے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و سنت منہج سلف کے مطابق آپ نے جیسے سیکھا ہے اسی انداز سے
آپ اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر کے پیش کریں. اس تہذیب کے ٹکراؤ میں ایک پاکیزہ تہذیب، پاکیزہ منہج، پاکیزہ عقیدہ اور منہج سلف کی ترجمانی کرنے کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھوں پر ہے. لہذا سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی شناخت اور اپنے منہج کا تحفظ کریں. ماحول کے تبدیل ہو جانے سے اگر آپ بھی تبدیل ہو جائیں گے تو یہ بہادری کی بات نہیں ہے. شجاعت اور ذمہ داری کو محسوس کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس تہذیب میں قرآن و سنت کی اس روح کو لے کر کے چلیں جس روح کی اس کو پھیلانے کی اور اس کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری رب کائنات نے آپ کے اوپر یہاں داخل ہونے کے ساتھ عائد کر دی تھی. اس تہذیب کو اور اس اثاثے کو لے کر کے چلنا، اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ ہمارے طلباء کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کو پہچاننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. آپ باہر کی تہذیب میں جب زندگی گزارتے ہیں، باہر کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں تو فتنوں کی نئی شکلیں آپ کے سامنے آتی ہیں. وہاں پر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ فتنوں کا بھرپور طریقے سے آپ سامنا کر سکیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے 2 اسباب ہوتے ہیں. ان 2 اسباب کی وجہ سے یہ فتنے ہم کو دبوچ لیتے ہیں. یا تو ہمارے اندر علم کی کمزوری ہوتی ہے یا صبر و تحمل کی کمزوری ہوتی ہے. لہذا ماحول کیسا بھی ہو، آپ کے مخالف ہو یا موافق ہو، بہت سی طاقتیں آپ کو جذبات میں بھڑکانے، سڑکوں پر نکالنے، مظاہروں کے لیے آمادہ کرنے اور ایسے ہی ملکی قوانین کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے بھی آمادہ کریں گی، جیسا کہ یونیورسٹیوں کا ماحول ہے. ایسی صورت میں آپ کے پاس صبر و تحمل ہونا چاہیے، علم یقین ہونا چاہیے، اور آپ ملکی آئین پر کسی بھی انداز سے کوئی سمجھوتا نہ کریں. جیسے آپ اپنے منہج سے، اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے سمجھوتا کرنے کا جواز نہیں رکھتے، ویسے ہی اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان ان بنیادوں پر زندگی گزارے جن بنیادوں پر اس کو ملک کا شہری ہونے کا حق حاصل ہوا ہے. اور اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. رب کائنات کا فرمان ہے ان العہد کان مسئولا. جو عہد و پیمان آپ کے اور ملکی آئین کے درمیان واقع ہوا ہے، اس عہد و پیمان کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ عہد و پیمان ہمارے اسلام سے، ہماری شریعت سے، ہمارے منہج سے ٹکرانے والا نہیں ہے. اگر کہیں ٹکراؤ کی شکل پیدا ہونے کا امکان بنتا ہے تو عدالت کے دروازے کھلے ہیں، ڈائیلاگ کا راستہ کھلا ہے، بات چیت کا راستہ کھلا ہے. آپ بیٹھ کر کے گفتگو کر کے اپنے لیے راستے نکال سکتے ہیں. لہذا ٹکراؤ والی صورتحال کبھی نہ اختیار کریں. آپ تعلیم کے حصول کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے گئے ہیں، اس میں لگے رہیں، محنت و جستجو کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ نے جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ ہونے کے بعد محنت و جستجو کا جو راستہ اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت دنیا کی تمام طاقتوں کے آگے ابھر کر کے سامنے آئے. اس یونیورسٹی میں پڑھانے والے اساتذہ، پروفیسران آپ کے بارے میں مثبت رائے رکھیں، اچھی رائے رکھیں، جیسے یہاں کے اساتذہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. یہ بحال کرنا، اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ صبر کے اوپر، صبر کی بنیادوں پر مکمل طریقے سے قائم رہیں، جذبات میں نہ آئیں، شدت میں نہ آئیں، آپے سے باہر نہ ہوں، ذرا سی بات پر لوگ آپ کو اچک نہ لے جائیں، بلکہ آپ استحکام کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، علمی بنیادوں پر یقین حاصل کر کے زندگی گزاریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حقوق کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں چھوٹ جایا کریں، ایسا نہ ہو کہ تلاوت کلام پاک سے آپ غافل ہو جائیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کے حقوق کو سمجھیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، کہتے ہیں تارک الصلاۃ
شر من السارق والزانی باتفاق العلماء، نماز کو چھوڑنے والا، نماز کو ترک کرنے والا علماء کے اجماع اور اتفاق کے مطابق سارق یعنی چوری کرنے والے اور زانی یعنی زنا کرنے والے سے زیادہ بدترین جرم کرنے والا ہے۔ آپ جائزہ لیں، ابھی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج صلاۃ فجر کتنے طلبہ نے باجماعت ادا کی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سب اس بات کی ضمانت دے سکیں گے کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ آپ جو جرم کر رہے ہیں، یہ علماء کے اندر نمازوں کے بارے میں جو کاہلی اور سستی آ گئی ہے، یہ کاہلی اور سستی زناکاری اور چوری سے بڑا جرم ہے۔ اس سے آپ کو توبہ کر کے اپنی زندگی کو مرتب اور منظم بنانا چاہیے، رب کائنات کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے افراد کی صحبت اختیار کریں۔ برے لوگوں کی صحبت کے امکانات یونیورسٹیوں کی زندگی میں زیادہ ہیں، وہاں پر اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، فکری آوارگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ایسے ہی محنت و جستجو اور ہدف کی صحیح تعیین کرنے کے بعد اس ہدف کو پانے کے لیے مکمل طریقے سے اس کے لیے لگ جانا، لگن کے ساتھ اس کو پانے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی ایک بنیادی صفت ہونی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمنیتا ان تمسی فقیہا مناظرا بغیر عناء والجنون فنون وليس اکتساب المال دون مشقت تلقیتها فالعلم کیف یکون۔ فرمایا کسی شاعر نے کہ تم اس بات کی تمنا کرتے ہو، خواہش کرتے ہو کہ تم بلا محنت و مشقت کے مناظر اور فقیہ بن جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا واقعی جنون کی کئی ساری قسمیں ہیں، یہ جنون ہے، پاگل پن ہے کہ انسان بغیر محنت کے کامیاب ہونا چاہے، لہذا کامیابی اختیار کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے وَلَيْسَ اِكْتِسَابُ الْمَالِ دُونَ مَشَقَّةٍ، بغیر مشقت کے، بغیر جستجو کے، بغیر محنت کے تو مال بھی حاصل نہیں ہوتا، تو علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حصول علم بغیر محنت کے ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ محنت و مشقت کریں، جس بھی شعبے میں آپ زندگی گزارتے ہیں آپ محنت و جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ ماضی میں اپنی تاریخ کو دیکھیں، جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا لشکر کا کمانڈر بنا کر کے، تو ان کی عمر وہی تھی جو آپ لوگوں کی عمر ہے، 18 برس کے تھے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن کے گورنر بنائے گئے تو آپ میں سے بہت سے طلبہ ان کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، وہ 30 برس کے تھے، یمن کے گورنر بنائے گئے اور انہوں نے بڑے بڑے فیصلے لیے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ پر انہوں نے اس کو فتح کیا اور سندھ کے حدود تک، پاکستان کے حدود تک آئے، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 17 سال کی عمر تھی۔ اس عمر میں سندھ کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے اس کو عملی زندگی میں علماء سے لپٹ کر کے سمجھیں، علماء کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، علماء کی صحبت اختیار کریں اور علماء کی رہنمائی میں ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسے ہی آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وطن سے متعلق، ملک سے متعلق آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، قانون کی پاسداری، قانون کا احترام۔ ایسے ہی المسلمون علی شروطہم، ترمذی کی روایت ہے کہ مسلمان اپنے عہد و پیمان کا مکلف ہے، اس روایت کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفتیان کرام اس روایت کی شرح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نظام اسلام کے نظام سے ٹکرانے والا نہیں ہے تو ہم اس کے مکلف ہیں، اس کی پاسداری ہمارے اوپر واجب ہے، لہذا ملک میں رہتے ہوئے ملکی قوانین کا لحاظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کے بارے میں کبھی بھی آپ جرأت نہ کریں۔ سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرات
پروٹیسٹ اور اس انداز کی چیزوں کو آج طالبان علوم نبوت اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کے لیے ایک ایسا سامان اور ہتھیار بنا دیا گیا ہے کہ ان طلبہ کو تعلیمی میدان میں پیچھے ڈھکیلنا ہو تو ان کو دوسری چیزوں میں مصروف کر دیا جائے۔ کتنے طلبہ نکلتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، جو لوگ نکالتے ہیں وہ پیروی کرنے کے لیے نہیں پہنچتے، نہ جانے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے قانون کی پاسداری یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا بنیادی طور سے آپ اپنے اندر منہج سلف کی غیرت پیدا کریں۔ یہ ادارہ جن لوگوں نے قائم کیا، جن لوگوں نے ابتدا میں اس ادارے کے لیے تعاون پیش کیا، ان سارے کے سارے لوگوں کی اگر فہرست بنا دی جائے تو چند گنی چنی شخصیات جو ہیں، جو معروف شخصیات ہیں، جو گزر چکی، ان میں ایسے افراد ہیں جو منہجی غیرت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سب سے پہلا نام نامی والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا، جو اس ادارے کے بانی، جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے آپ لوگوں کے لیے نظام کھڑا کیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ معمولی خرچ پر عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ دنیا کے بڑے اداروں سے منسلک ہونے کا امکان آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، لہذا اس پر آپ کو شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس ادارے کی تاسیس میں بڑا کردار رہا ہے۔ علامہ ربیع بن ہادی مدخلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس ادارے کی تاسیس اور ابتدا میں ادارے کے لیے رائے مشورہ دینے میں بڑا کردار رہا ہے۔ ان سب کے بارے میں آپ کو اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک چیز کی گزارش اور اپیل میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ رب کائنات کا فرمان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے اور کوئی بات ذکر کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بے شمار افراد ہیں، کچھ ایسے طلبہ اور احباب بھی ہیں جو اسی ادارے سے کبھی منسلک رہے ہیں، وہ نکلنے کے بعد ذمہ داران کے بارے میں، جامعہ کے اساتذہ کے بارے میں، میرے بارے میں، جامعہ کی ساکھ کے بارے میں منفی خبریں پھیلانے میں ذرہ برابر نہیں جھجکتے ہیں۔ اگر کوئی خبر آپ کے ماحول میں ادارے کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے، کسی انداز سے ادارے کو بدنام کیا جاتا ہے اور آپ اس پر یقین کر لیں، تو آپ کون سے طالب علوم نبوت ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں، ان لوگوں سے دو ہاتھ کریں، ان سے کہیں کہ ذمہ داران زندہ ہیں، ان کا آفس کھلا ہے، اساتذہ موجود ہیں، جامعہ کے اوقات میں، آفس کے اوقات میں آ کر کے ہمارے سامنے اگر ہمت ہے تو بات کریں، اگر آنکھ میں آنکھ ملانے کی جرأت ہے تو ہم سے استفسار کریں کہ فلاں چیز جو پھیلائی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% اس طرح کی باتیں جو منفی ہوتی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ 1% گنجائش موجود ہے کہ کوئی بات غلط انداز کی پھیلائی گئی ہو، اس کی بنیاد کوئی اصل ہو، ہماری کوئی کوتاہی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہو، تو بھی آپ کی ذمہ داری اور نصح و خیرخواہی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ آ کر کے ہم سے گفتگو کریں، غلط فہمی ہم دور کریں، اور اگر وہ کمی کی بنیاد پر ہے تو ہم آپ کے سامنے اس کی صراحت کریں اور آپ کے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ بنے کہ آپ نے آ کر کے کوئی بات کہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے ذریعے سے ادارے کے ذمہ داران اصلاح کریں گے تو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ یہ چند بنیادیں ہیں جس پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مجھ کو گفتگو کرنی تھی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ جس منہج کی ترویج اور تربیت کے لیے ہم اس جامعہ میں کبھی داخل ہوئے تھے، گاؤں دیہات سے جہاں پینے کا پانی اور لائٹ جلانے کے لیے بجلی بھی نہیں تھی، بہت سے ایسے گاؤں اور دیہات رہے ہوں گے، وہاں سے آپ کے ماں باپ نے قربانی دے کر کے بڑی مشکل سے سنابل کے داخلے کے لیے آپ کو منتخب کیا تھا۔
داخلے کے ایام میں صورتحال یہ ہے کہ ذمہ داران کو انڈر گراؤنڈ ہو جانا پڑتا ہے، جو پریشر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو موقع ملا۔ یہ رب کائنات کا انتخاب تھا کہ آپ کو مختلف جگہوں سے منتخب کر کے رب کائنات نے جامعہ اسلامیہ سنابل کے لیے منتخب کیا، اور یہاں سے کتنے طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری یونیورسٹیوں میں دوسرے ممالک میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس پر بھی رب کائنات کی شکر گزاری ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا یہ انتخاب آپ کی ذمہ داریوں کے احساس کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ آپ کا انتخاب ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ضرور کیا جائے گا، چاہے آپ داڑھی مڈا دیں، چاہے آپ لباس تبدیل کر دیں، اس میدان کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی میدان میں چلے جائیں، لیکن آپ نے جو کچھ علوم یہاں پر حاصل کر لیے ہیں ان علوم کے حصول کے نتیجے میں آخرت کی جواب دہی آپ کے کندھوں پر لاد دی گئی ہے۔ کتنا بھی اپنے آپ کو چھپا لیں، اب وہ چھپنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں آپ چھپا سکیں تو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں، آخرت میں رب کائنات کے آگے جب جواب دینا ہوگا تو وہی چیز کام آئے گی جو ذمہ داریوں کو نبھانے اور قرآن و سنت کے منہج اور صحابہ کرام کے فہم کے طور طریقے کی ترویج کا طریقہ ہے، وہی آپ کے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ تو اس جامعہ اسلامیہ سنابل کا آپ کی ذات پر، ہماری ذات پر، پوری امت پر، پوری جماعت پر، پوری دنیا کے افراد پر جو اس سے جڑے ہیں، جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر کے جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ اس جنت کے راستے سے بھٹکنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا یزیغ عنہا الا ہالک، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے تم کو بالکل واضح اور روشن راستے پر چھوڑا ہے۔ یہ روشن راستہ آج کے دور میں انہی مدارس اسلامیہ میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے ذریعے مرتب کیا جاتا ہے۔ جو راستہ آپ کو ملا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہم نے تم کو واضح راستے پر چھوڑا ہے، اور یہ راستہ شاہراہ جنت ہے۔ اس سے بھٹکنے والا وہی ہوگا جو ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے، اپنے مقام، اپنی شخصیت، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔